قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی، جو حدیث پڑھی گئی، اس آیت میں اور حدیث مبارکہ میں دنیا کی محبت کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ دنیا جو انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس دنیا سے محبت کرنے کو قابل مذموم فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ خطاؤں میں پڑ جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ دنیا کی محبت ہر مصیبت کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ مختلف قسموں کی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے اور مختلف قسموں کے حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کل خطیئۃ، ہر خطا، ہر ٹینشن اور ہر پریشانی کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے اور ضرورت کے بقدر دنیا کا حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ دنیا کو کمانا اور دنیا سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور ضرورت ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حب الدنیا، دنیا کی محبت کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی محبت کو دل میں بسا لینا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جا بجا قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے انسانوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے اور قیامت کا دن بھی آنا ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اپنی زندگی کا، دنیا کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کی عارضی چمک دمک، یہ دنیا میں عارضی طور پر جو بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑ جانا، کیونکہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یا عارضی لذت ہے، یا عارضی چمک ہے، یا عارضی چیزیں ہیں۔ کل من علیہا فان، پھر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں جو دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے، دنیا کے مال و دولت کی محبت میں پڑ جاتا ہے اور عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے اور دنیا کے مال و متاع کے لیے رات دن وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، حلال و حرام کو بھول جاتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز کھو دیتا ہے، یہ اس انسان کے لیے پھر دنیا وبال بن جاتی ہے۔ اس دھوکے میں پڑ کر انسان پھر خطا پر خطا کرتا چلا جاتا ہے، وہ خسارے میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا کو بقدر ضرورت تو حاصل کرو، لیکن دنیا کو اپنے اوپر مسلط مت کرو۔ تاریخ عالم گواہ ہے، تاریخ انسانیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی انسان نے اس دنیا کو اپنے اوپر مسلط کیا، یہ انسان ناکام ہوا۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گزرے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑی بڑی قوتوں والے، ان کے پاس دنیا کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ وہ قارون جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ خزانے، وہ دنیا کا مال و دولت اور وہ دنیا کی ساری آسائشات اس کو بچا نہیں سکی۔ جب اس کا وقت آیا تو خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، خزانے سمیت اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ خزانہ، یہ مال و دولت انسان کے کام نہیں آتا ہے۔ وہ فرعون، وہ قارون، وہ حامان، وہ بڑے بڑے طاقتور دنیا میں آئے، لیکن دنیا میں باقی نہیں رہ سکے، بالآخر دنیا سے چلے گئے، اور ان کے ساتھ ان کا مال، ان کا خزانہ نہیں گیا، بلکہ وہ خود مٹی کا شکار ہو گئے۔ آج
ان کی روحوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ، لیکن ان کا وجود باقی نہیں بچا، مٹی سے پیدا ہوئے تھے اور مٹی ہی میں چلے گئے۔ اس لیے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی محبت میں نہ مبتلا ہوا کرو، دنیا کی محبت اپنے اوپر مسلط نہ کیا کرو، جائز طریقے سے حلال طریقے سے دنیا کا حصول کرو جتنی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر کے بقدر دنیا دینی ہے، لیکن اس دنیا کو زیادہ لینے کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو، دنیا کی عارضی چمک کے پیچھے اپنی آخرت کی زندگی کو فراموش نہ کرو۔ علماء کرام نے دنیا کی مثال لکھی ہے، فرمایا اس دنیا کی ضرورت اور دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک گھر میں ایک بیت الخلاء کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہر گھر میں ایک بیت الخلاء کی ضرورت ہے، ظاہر ہے وہ انسانی ضرورت کے بقدر بیت الخلاء انسان استعمال کرتا ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ وقت بیت الخلاء میں گزارے اور وہاں جا کر واپس ہی نہ نکلے تو ہر انسان کہے گا کہ یہ انسان بے وقوف ہے۔ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، یہ زیادہ دیر وقت گزارنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرو، یہ ضرورت تو ہے لیکن اسے مقصد نہیں بنانا۔ آج کا انسان جو بیچارہ پریشان ہے، آج کا انسان جو بیچارہ بے سکون ہے، مختلف قسموں کے ڈپریشن میں مبتلا ہے، مسائل کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے انسان نے دنیا کو ضرورت سے زیادہ اپنا مقصد بنا لیا۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں مقصد نہیں ہیں، ہماری ضرورت ہے، ان کو ضرورت کے بقدر رکھیں گے تو ٹھیک ہے، اور جب دنیا کو اور دنیا کے مال و دولت کو اپنا مقصد بنا لیں گے تو یہیں سے انسان ناکام ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت سے دور ہو جائے گا اور اپنی زندگی کے سکون، راحت اور اطمینان کو بھول جائے گا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کی مثال ایک کشتی کی دی ہے کہ جس طرح ایک کشتی ہے وہ پانی میں دوڑ رہی ہوتی ہے اور بڑی بڑی موجوں کا مقابلہ کرتی ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف دوڑتی چلی جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس کشتی میں بیٹھنے والوں میں سے کوئی ایک فرد اس کشتی میں اگر سوراخ کر دے، وہ کہے کہ جی مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی لینے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، میں تو پانی کے اوپر ہی چل رہا ہوں، کشتی میں تھوڑا سا سوراخ کر لیتا ہوں اور وہاں سے اپنی ضرورت کے بقدر پانی لے لوں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یقیناً جتنے بھی لوگ ہوں گے سب اس کو روکیں گے کہ یہ غلطی نہ کر، اگر تم نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تو یہ پانی کشتی میں آئے گا اور بالآخر پوری کشتی ڈوبے گی، ہمیں بھی ڈبوئے گا، تو خود بھی ڈوب جائے گا اور خسارے میں، نقصان میں پڑ جائے گا، ہم سب کے لیے یہ نقصان ہے، خدا را اس سوراخ کو یہاں مت کر، اگر تجھے پانی کی ضرورت ہے اس کا طریقہ دوسرا ہے، تو جا کر جو اس کشتی کا نگران ہے یا اس کا جو ذمہ دار ہے اس سے طلب کر، تجھے تیری پانی کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس میں سوراخ نہیں کر۔ اور اگر کسی نے نہیں روکا اور اس نے پانی کے حصول کے لیے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آہستہ آہستہ پانی اس کشتی میں آنا شروع ہوگا، تو پھر چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، جب پانی کشتی میں بھر جائے گا تو نہ وہ کشتی بچے گی، نہ کشتی کے مسافر بچیں گے، نہ کشتی کا جو نہ خدا یا جسے کشتی کا ڈرائیور کہا جائے نہ وہ بچے گا، پوری کشتی وہاں ڈوب جائے گی۔ بالکل اسی طرح علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دے کر یوں سمجھایا کہ یہ جو ہمارا دل ہے اس کے چاروں طرف دنیا ہے، یہ ہمارا دل ایک کشتی کی مانند ہے، اگر کشتی کو جس طرح محفوظ رکھیں گے تو منزل مقصود تک چلی جائے گی، بالکل اسی طرح دل کو اگر ہم محفوظ رکھیں گے، اس دل کے اندر
اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت رہے، اللہ کے دین کی محبت رہے، اور آس پاس جو اس کے دنیا منڈلا رہی ہے دنیا کی محبت اس پہ داخل نہ ہو، تو یہ دل کامیاب ہے، یہ انسان بھی کامیاب ہے اور اللہ کی مدد و نصرت کا حقدار ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس طرح کشتی کے چاروں طرف پانی ہے، انسان کے دل کے چاروں طرف بھی دنیا ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، عیش و عشرت کے سامان ہیں، دنیا کی رعنائیاں اور دنیا کی دلچسپیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو انسان کے دل کے چاروں طرف ہیں، اگر انسان نے اپنے دل میں سوراخ کر کے چاہا کہ یہ دنیا تھوڑی سی میں حاصل کر لوں، جب یہ دنیا اس دل کے اندر جائے گی تو پھر یہ دل بھی ڈوب جائے گا اور وہ انسان بھی پھر ناکام ہو جائے گا اور وہ خسارے میں پڑ جائے گا کہ اس دل کو محفوظ کرنا تھا، اس دل کے اندر دنیا کو آنا نہیں چاہیے تھا، دنیا کی محبت آنی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس انسان نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی، اللہ کی محبت نکل گئی اور اس کی وجہ سے یہ خسارے میں مبتلا ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اگر کامیابی چاہیے تو اس دل کی حفاظت کرو، اس دل کی حفاظت کرو، اس دل کے اندر غیر کی محبت نہ آئے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت آئے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے تمہارے وجود کی اصلاح ہو جائے گی، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم رہے گا تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا، اور اگر اس گوشت کے لوتھڑے کی حفاظت نہیں کی، اس کی اصلاح نہیں کی تو پورا جسم زخمی ہو جائے گا، پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ان وہی القلب، 3 دفعہ فرمایا سن لو وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے، 3 دفعہ سن لو وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا جو دل ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی اصلاح کرو، اس کے اندر دنیا کی محبت کو نہ آنے دو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر مصیبت کی جڑ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج تقریباً انسان بیچارہ بے سکون نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اصلی مقصد کو بھول گیا اور دنیا کے فانی مقصد کے پیچھے دوڑ لگا دی اس نے۔ دنیا کے پیچھے انسان جتنا دوڑتا چلا جا رہا ہے اتنا انسان بیچارہ پریشان، بے سکون اور بے راحت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی مدد و نصرت چاہیے، اگر ہمیں سکون اور راحت اور اطمینان کی دولت چاہیے تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کے ذکر کو، اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہوگا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اور پاکیزہ طریقوں کو اپنے دل میں جگہ دینا ہوگا۔ جب ہم اس طرح عملی زندگی گزاریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے تو پھر یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسباب کے درجے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دنیا کے اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ان کی زندگی بڑی پرسکون تھی، مال اسباب دنیا کے عیش و عشرت کے سامان نہیں تھے لیکن وہ کامیاب تھے، ان کی زندگیوں میں بڑا سکون اور راحت۔ لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود، ہر قسم کی آسائش ہونے کے باوجود، ہر قسم کی راحت کی چیزیں ہونے کے باوجود آج کا انسان بیچارہ اسی لیے بے راحت اور پریشان ہے کہ وہ انسان مقصد سے ہٹ کر غلط مقصد کی طرف چل پڑا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا، مقصد تھی اپنی آخرت کی تیاری، اور انسان آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر اور مقصد بنا کر بیٹھ گیا، اس لیے آج کا انسان بیچارہ خسارے میں ہے، پریشان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، ہم اپنے دین کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ دنیا جو
مقدر کی ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے پیچھے لگ کر، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگ کر ہمیں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو اپنے سامنے رکھ کر، اپنے ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ یہ عقل مندی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔